العالمین اسے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے ان سیریل دیکھنے والے بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، ان بیٹیوں کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی فاطمہ کے لیے ہے، جو کہ وہ کیا کہہ رہے، حضرت علی سے یہ بات کو کہہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے کفن پر غیر مردی کی نظر نہ ڈالی جائے، نہ پڑے۔ ان باپوں کے لیے جنت ہے۔ آج کل کی ان لڑکیوں کے لیے اگر کہہ دیا جائے کہ اگر کسی کی گھر میں اگر کوئی کسی نے دو لڑکی کی باپ ہے تو ان کے لیے جنت کو اللہ رب العالمین نے واجب کر دیا ہے۔ یہ چیز ہرگز نہیں سوچی جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر کوئی چیز اسلام کے اندر ہے، جو چیز ہے وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے۔ جو چیز اسلام نے سکھاتے وہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے۔ جو چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ دو بیٹی جس کے گھر میں ان کے لیے جنت ہے، تم آج اس چیز کو فالو نہیں کیے ہو۔ آج تم نے فاطمہ کی زندگی کو فالو نہیں کیے ہو۔ آج تم بہت سارے سیریلوں میں جو ناچنے والی ہے تم نے انہیں کو فالو کیا، تو وہ جب اس کو فالو کیا اور وہ جب جہنم کے اندر جا سکتا ہے تو کیا فالو کر رہا ہے وہ ماننے والا کیا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جب جس کو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جہنم میں جانے والی ہے، یہ عورت آٹومیٹک ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حدیث اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ناچنے والی ہے یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے۔ تم اس کو جب فالو کرو گے، اس کے ساتھ جب ان کی چیزوں کو دیکھو گے تو کیا تم جہنمی نہیں بنو گے؟ کیا تمہیں اللہ رب العالمین جنت میں ڈالیں گے؟ کیا تم نے فاطمہ کی زندگی کو فالو کیے ہو؟ فاطمہ ہے جنت کے سردار نہیں ہے۔ جب تم اس کی زندگی کو اور ان کی باتوں کو تو فالو کرو گے، ان کے بات کو جب مانو گے، تبھی تمہارے لیے اور تمہارے باپ کے لیے جنت ہے، ورنہ تمہارے باپ کے لیے بھی جہنم اور تمہارے لیے بھی جہنم ہے، اور اس دنیا میں بھی تمہارے لیے جہنم ہے۔ آج سن رہے ہیں فلانا جگہ میں فلانا باتیں ہو جاتی ہے، یہ کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ یہ موبائل دینے کی وجہ ہے، کیونکہ موبائل میں وہ چیز اسے دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور آج وہی چیز میں وہ فالو کرنے دیں۔ کیونکہ میرے بھائی جب آپ کسی چیز کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے آپ اسی کے عادی بنیں گے۔ آپ اگر کوئی چیز کر رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آج چاہے آپ کو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ میں چھوڑ دو، یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن تم میرے بھائی کہو گے نہیں مجھے اچھا لگتا ہے اور اس چیز کا عادی پڑ گئے ہیں، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی طریقے سے یہ موبائل کی عادی ہو گئی ہے اور یہ موبائل کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جو موبائلوں کے اندر دیکھتے ہیں وہی چیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہی چیز کو چاہتے ہیں، اور نہیں دینے سے رٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ پاپا کی پری ہے، اور اسی وجہ سے اس کو دینا پڑ رہا ہے۔ اور جب وہ چیز اسے مل گئے، ان کے چہرے کے اندر خوشی دیکھیے، خوشی کے مارے وہ سارے سہیلیوں کو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے باپ سے مانگا تھا، فون مانگا تھا، 4 دن پہلے مانگا تھا نہیں دیا تھا، ہم نے 2 دن غصے میں رہ گئے، میں نے اپنے باپ سے بات نہیں کیا، میں نے اپنے امی سے بات نہیں کی، تو فون لا کر کے دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر آپ کی ہمت نہیں ہے کہ اسی وقت آپ اپنے لڑکیوں کو سزا دے، کٹھن سزا دیجئے، تاکہ وہ اس طریقے کی جملہ اور نہ نکال سکے اپنے زبان سے۔ اپنے زبان کو کنٹرول کیجئے میرے بھائی، وہ اس طریقے کی جملہ نہ نکالیں۔ جب تک کہ آپ
ان کی زبان پر کنٹرول نہیں کروائیں گے نا تو یہ آپ کے سر پر چڑھیں گے، سر پر چڑھنے کی بولنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جب سر پر بولنے کی ٹر کر کے جب بولے گی تو آپ بھی بولیں گے دے دو، بیٹی ہے، پیاری ہے۔ آپ کی یہی غلط ہے، آپ نے یہیں پر کیا کیا ہے، گڑبڑ کر دی ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہی جو ہے وہ انہوں نے رحمت ڈال دیا ہے، آپ کے دلوں کے اندر دیا ڈال دیا ہے، کیونکہ 2 دن 3 دن تک انہوں نے غصہ کر کے رہا ہے اور آپ نے اس چیز کو لا کر کے آج اسے دے دیے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور آپ بھی غرب کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے بیٹی غصے میں تھی، 3 دن 4 دن سے مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن جب میں نے اسے ایک اسمارٹ فون دلا دیے وہ بہت خوش ہے، وہ اپنے زندگی میں بہت خوش ہے، لگتا ہے کہ میرے بیٹی کو میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا ہوں، میرے بیٹی کو میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا ہوں۔ اے میرے پیارے نوجوانوں اور اے میرے پیارے گھر کے ذمہ داروں، آپ اس برائی سے باز آئیے، تبھی آپ کے معاشرے سدھار سکتے ہیں، آپ کے اس علاقہ میں کنٹرول آ سکتے ہیں۔ جب اپنے آپ معاشرے کو سدھارو گے تو جب سارے ذمہ دار ہو جائیں گے اور معاشرے کو روکتے رہ جاؤ گے۔ آج ہمارے سوسائٹی کے ذمہ داروں سنو، اے میرے سوسائٹی کے لوگوں ذمہ داروں سنو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب اپنے سوسائٹی کے، جب اپنے گاؤں کے وہ امیر المومنین کے ذمہ دار تھے، تو ایک یہودی کے گھر میں ایک یہودی کے بیوی کے ساتھ ایک یہودی کی بیوی وہ زبردستی جاتے تھے اور زنا کرتے تھے اور اس نوجوان کو، یہودی کو مار کر کے نکال دیتے تھے گھر سے، اور نکالنے کے بعد اس کے ساتھ غلط کام کرتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے، گشت لگا رہے تھے، وہ نوجوان کو دیکھ رہے، وہ راستے کے کنارے جھوپڑی سے باہر رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے اپنے بیوی کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہوں، میں اپنے بیوی کو نہیں بچا پا رہا ہوں۔ وہ دعا کر رہے، اللہ یہ دعا وہ چیخ رہے اور چلا رہے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے بیوی کو نہیں بچا پا رہا ہوں، میں اپنے بیوی کی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اسی وقت جاتے ہیں حضرت عمر فاروق جاتے ہیں اور اس نوجوان سے دیکھتے ہیں کہ رو رہا ہے، اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کیا ہے نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ وہ نوجوان جواب دیتے کیا بتاؤں یار، جا یار کیا کرے گا تو بھی سن کر کے، بہت سارے لوگوں کو میں نے بتایا، سن کر کے چلا گیا، کچھ نہیں کیا۔ عمر فاروق نے کہا بتاؤ تو کیا معاملہ ہے یار، بتاؤ تو۔ انہوں نے کہا، عمر فاروق نے کہا بتاؤ میں تمہارا ضرور کچھ مدد کروں گا، کچھ راستہ نکالوں گا۔ تو انہوں نے کہا اس طریقے سے بات سب کرتے ہیں، سب لوگ بولتے ہیں کہ میں تمہارا مدد کروں گا، لیکن بولنے کے بعد اور جب میں اسے اپنا دکھ کو سناتا ہوں تو واپس نہیں آتا ہے۔ عمر فاروق نے کہتے ہیں میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، مجھے بھی بتا کر کے دیکھو کہ میں تمہارا مدد ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہنے لگا کہ چلو جب تم اتنا ضد کر رہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ کہنے لگا ایک نوجوان آتے اور وہ ہٹا گٹا ہے، ہم سے طاقتور ہے اور ہمیں ہمارے بیوی کے پاس سے وہ ہٹا دیتے، نکال دیتے، اس جھوپڑی سے باہر نکال دیتے ہیں اور ہمارے بیوی کے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ رات کے تاریخیوں میں آتے اور غلط کام کر رہا ہے، غلط کام کرنے کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا وہ نوجوان ابھی ہے یا چلے گئے؟ کہنے لگا ابھی جسٹ نکل گیا ہے، وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، وہ اپنے ڈیوٹی پورا کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہتے ہیں اب وہ کب آئے گا مجھے بتاؤ میرے بھائی، اب وہ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن بیچ میں چھوڑ کر کے ایک دن آ جاتے ہیں، یعنی وہ
آج آئے ہیں اور پھر پرسوں آئیں گے۔ جب یہ داستان حضرت عمر فاروق نے سنا، جب یہ داستان کی آوازیں حضرت عمر فاروق کے کان میں پہنچ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے میرے بھائی تم یہ کام کرنا کہ تم اپنے بیوی سے یہ بات کہہ دینا کہ وہ کھانا پکا کر کے رکھے، وہ کھانا پکا کر کے رکھے، اور وہ جب ملنے آئے، وہ نوجوان جب آئے تو اپنے بیوی سے یہ بات کو بھی سکھا دینا کہ وہ اب شرم نہ کرے، وہ یہ بات اسے کھل کر کے کہے کہ اے نوجوان جب تم ڈیلی اس طریقے سے آتی ہو تو آؤ میں اب کس چیز کی دوری رہے، آؤ دونوں میں تمہیں بھی سپورٹ کروں گا تاکہ تمہیں زیادہ فائدہ ملے، تاکہ تمہیں زیادہ فائدہ حاصل ہو، آؤ کھل کر کے میں تمہیں بھی سپورٹ کروں گی تاکہ دونوں کو تاکہ اطمینان ملے۔ اور یہ بات حضرت عمر فاروق سکھاتے ہیں اس نوجوان کو، اور یہ بات اس نوجوان نے جا کر کے اپنے بیوی سے بتایا کہ ایک نوجوان نے اس طریقے سے ہمیں بتایا اور تم اس طریقے سے کر لینا۔ اور اسے ایک چیز اور پوچھا گیا کہ اے نوجوان بتاؤ کہ وہ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، چراغ کو جلا کر کے رکھتے ہیں؟ تو نوجوانوں نے جواب دیتے ہیں کہ چراغ کو نہیں بجھاتے ہیں، جلا کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو تمہیں بی بی سے ایک بات اور کہہ دینا کہ وہ اپنے چراغ کو بھی بجھا لیا کرے۔ اور اتنا ہی کہنا تھا، عمر فاروق نے چل جاتے ہیں اور وہ نوجوان اپنے بیوی کو سارے کے سارے باتیں بتا دیتے ہیں، اور بتانے کے بعد جب وہ ٹائم ہو جاتے ہیں، ایک دن کے بعد جب ایک دن آ جاتے ہیں اور عمر فاروق پہنچ جاتے ہیں ان کے گھر میں ان نوجوان کے آنے سے پہلے، اور وہ پہنچنے کے بعد اس نوجوان سے کہتا ہے کہ جب تمہیں انہوں نے نکالے، جب تمہیں گھر سے اسے نکالے فوراً نکل جانا، زبردستی مت کرنا۔ اور حضرت عمر فاروق نے اس جھوپڑی کے پیچھے چھپ گئے، بیٹھ کر کے رہ گئے۔ اور جب وہ نوجوان آیا، وہ نوجوان آتے اپنے جھوپڑی سے ان نوجوانوں کو باہر کر کے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد وہ اپنا کام کرنے کے لیے جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں، اور جھوپڑی کے اندر گھسنے کے بعد وہ عورت کو جس بات سکھائے گئے وہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اس بات کو بھی سن رہے ہیں۔ بیان کر رہا ہے کہ اب ہم دونوں کے بیچ میں کیا رہ گیا ہے، تم تو ڈیلی آنا جانا کرنے لگے ہو، اب تو تم ڈیلی ہی آتے ہو، تو ہم دونوں کے بیچ میں اب کیا رہ گیا ہے، آؤ تمہیں میں بھی کھل کر کے سپورٹ کروں گی۔ اور اس بات اتنا ہی اس کا کہنا، اور اس کے بعد اور ایک بات جو سکھائی گئی ہے کہ چراغ بھی بجھا لینا، تاکہ اس بات سے پتا چلے کہ جب تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو تو میرے شوہر کا یاد نہ مجھے آئے، کیونکہ میں جب تمہارا چہرہ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اس بات کی گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں ایک دوسرے کو کس کے پکڑوں اور اسے اپنے دل و جان سے کچھ باتیں کہوں۔ تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا چراغ بجھا دو، اور بجھانے کے بعد آؤ تمہیں کھل کر کے سپورٹ کروں گی۔ اور اتنا ہی جیسے چراغ بجھتے حضرت عمر فاروق جھٹ سے آنے کے بعد اس جھوپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق آواز لگاتے ہیں کہ آواز دیتے ہیں، اپنے انداز میں کہتے ہیں کون ہے، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو وہ نوجوان سوچتے ہیں کہ شاید کہ ان کے شوہر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو کام شروع بھی نہیں کیا، کام بھی شروع نہیں ہوئے اور تو آ گیا ہے۔ اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو باہر کی طرف بھیجوں، اسی لیے وہ آ رہا ہے۔ اور جب وہ آ رہے تو حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کے ان کے سر کے بال کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب ان کے سر کے بال کو پکڑ رہے ہیں
تو لمبے بال تھے، شک ہو جاتے اس کو کہ شاید کہ ان نوجوان کی بیوی کی بال میرے ہاتھ نہ آئے، اور اتنی بڑی بال تو عورت رکھتی ہے، پتا کیا تھا کہ نوجوان بھی لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بال پکڑ کر کے کس کے ہلایا تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو پتا چل جائے۔ جب آواز آ گئی کیا کر رہے ہو یار، بال پکڑ کر کیوں لا رہے ہو، اسے پتا چلا کہ ہاں یہ شکاری ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ شکاری ہاتھ میں آ گیا ہے، اور فوراً تلوار چلا دیتے ہیں اور گردن کٹ کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اور گردن کٹنے کے بعد وہ فوراً کہتے ہیں اے نوجوان کی بیوی جلاؤ، چراغ جلاؤ، اور جیسے ہی چراغ جلاتے ہیں، چراغ جلانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے جب اس کے لاش کو دیکھتے ہیں، وہ کٹے ہوئے سر کو دیکھتے ہیں، تو وہ جملہ کا استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ اگر کسی کی موت کی خبر ہمیں ملے اور موت کو دیکھیں تو ہم ظاہر سی باتیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن حضرت عمر فاروق نے پڑھتے الحمدللہ، اللہ تمام تعریف تیری ہے اور تمام تعریف تیری ہی واسطے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ کھانا لگاؤ، حضرت عمر فاروق نے کہا اب کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔